حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقربا شهدا منيرا خلق الخلائق بقدرته ونشأ حياة برحمته ووجد بالذكور ميدان عظمة والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائله وغاسبي وحوته وناصبي شيعته من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت ہے. سورہ یوسف کی تلاوت بڑی تاکید کی ہوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو روز قیامت جب وہ مشہور ہوگا تو جمال یوسف تو اس کا حسن جمال یوسف کے جمال کی طرح ہوگا. اور قیامت کے خوفناک مراحل میں اس کے لیے کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا. یہ فضائل میں سے مختصر کی فضیلت نقل کی آپ کے سامنے آیت کریمہ ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں مکمل یقین اور آگاہی سے رہ کر, اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے مکمل آگاہی اور یقین سے رہ کر. یہاں ترجمہ تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا میں نے, لیکن جب معصومین سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے تو بتایا کہ اس آیت میں جو لفظ سبیل ہے اس سے مراد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اتباع کرنے والے تھے وہ مولا کائنات اور مولا کائنات کے بعد 11 امام. تو مقصد یہ ہوا کہ پیغمبر یہ فرما رہے کہ یہ میرا راستہ ہے. یہ راستہ کرنا کہ یہ میرا راستہ ہے تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے, کوئی روڈ ہو کوئی سڑک ہو تو بتا دیں یہ سڑک میرا ہے یہ راستہ میرا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ میرا راستہ ہے یعنی میری زندگی, یہ جتنی میری زندگی ہے چاہے وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی زندگی ہو, چاہے عبادتوں میں انجام دینے میں جو زندگی گزر رہی ہو, چاہے وہ زندگی لوگوں سے بازار اور مارکیٹ کے معاملات میں ہو, فقہی مسائل میں ہو, اعتقاد سے متعلق ہو, یہ پوری کی پوری میری زندگی یہی میرا راستہ ہے. یعنی کہیں الگ سے آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. اگر آپ کو پیغمبر کے راستے پہ چلنا ہے تو ان کی زندگی کا مطالعہ دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر کی زندگی کس طرح سے, ان کی اخلاقیات مطالعہ کرنا ہوگا, حضرت کے عقائد کا مطالعہ کرنا ہوگا, طور طریقے کا مطالعہ کرنا ہوگا, فقہی مسائل جو بیان کرتے تھے ان کا مطالعہ کرنا ہوگا. اس طرح ساری چیزیں. لہٰذا
ہم معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس مطالعے کے ذریعے سے اہل بیت کی اتباع کریں تاکہ پیغمبر کی اتباع صحیح ہو جائے اور اس کے بعد ہم جنت کے راستے کے گامزن ہو جائیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سلسلہ رہا۔ پیغمبر کے بعد مولا کائنات وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے مکمل بصیرت اور آگاہی کے ساتھ، اور مولا کائنات کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، یہاں تک کہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج الشریف تک کی بات پہنچے۔ صلوات اب ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیے اور سیدھے عمل کیجیے، نہیں، اگر کہیں کچھ آپ کو شبہ ہو رہا ہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ سوال نہیں کر سکتے، نہیں پوچھ سکتے کہ حضور آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے یا یہ ہمارے لیے بھی واجب ہے یا صرف آپ سے مخصوص ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوگی تو اصلاح بھی کریں گے، معلوم کرنا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ صرف سنتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے، یا دیکھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے، اور غور و فکر جب نہیں کرتے تو بڑے مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مثلا آج کل کی زندگی کے اعتبار سے دیکھیے تو فلاں کو دیکھا بہت خوبصورت، اب اس خوبصورتی پہ فیصلہ ہو گیا، اسی خوبصورتی پہ فیصلہ ہو تاکہ جناب ہم اسی سے شادی کریں گے، اور اگر نہیں تو ہم کچھ خوشی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ اس طرح سے کبھی لڑکا کہتا ہے، کبھی لڑکی کہتی ہے۔ یہاں پہ عقل کا استعمال ہی نہیں ہوا، استعمال صرف آنکھ کا ہوا۔ تو کیا اس طرح سے الفکر یوجب الاعتبار، فکر جو ہے وہ عبرت کا سبب بنتی ہے، نصیحت لینے کا سبب بنتی ہے۔ الفکر یؤمن الاثار، فکر لغزشوں سے بچاتی ہے۔ لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم مجالس کرتے ہیں، خمسہ ہے، عشرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور مولانا ہے، پڑھ کے چلے گئے، جو بھی پڑھ دیا بس مین عن اسی پہ عمل کرنا ہے، ہمیں کچھ غور نہیں کرنا ہے، کچھ فکر نہیں کرنا ہے۔ وہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے عقائد کے خلاف ہو، اس طرح سے تو نہیں ہے کہ کسی کی آبرو پہ حملہ ہو رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چیز لوگوں کے لیے مناسب نہ ہو، ہیں؟ یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجالس بھی لمحہ فکریہ ہوتی ہے، یعنی ان میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ سنیں فوراً عمل کریں، نہیں، بلکہ ان میں غور کریں کہ عمل کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ ہاں، پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابا کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان یروی کل ما سمع، کہ جو بھی سنے بیان کر دے۔ ہاں، جو بھی سنے بیان کر دے، کسی سے کچھ سن لیا اور دوسرے کو بیان کر دیا۔ نہیں، دیکھیے بیان کرنے میں مصلحت ہے یا نہیں، کسی کی تربیت ہو رہی ہے، کوئی بگڑ تو نہیں رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کسی کی عزت تو نہیں پامال ہو رہی ہے، ماحول ایسا ہے بھی یا نہیں بیان کرنے کا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنتا ہے فوراً دوسرے سے بیان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا مجالس وغیرہ میں بھی اگر کچھ بیان ہو تو اس کے لیے فکر اور غور کرنا چاہیے۔ تو یہ دعوتوں کا سلسلہ رہا، مکمل آگاہی اور یقین کے ساتھ، یہاں تک کہ وقت کا امام وہ دعوتوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، مکمل بصیرت اور یقین کے ساتھ۔
وہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ خدا و رسول کے حکم کے مطابق پردہ غیب میں چلا جاتا ہے۔ پردہ غیب میں چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ تب چھپ گیا، نہیں، لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے ایسے امام کے ساتھ رہنے کی، کیونکہ 11 اماموں کو قتل کر چکے ہیں، معمولی بات نہیں، 11 امام تھے ان کے ساتھ، انہی کے ساتھ اٹھتے تھے، انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے، انہی کے ساتھ آتے تھے، انہی کے ساتھ جاتے تھے، لیکن کسی کو تلوار سے شہید کر دیا، کسی کو زہر سے شہید کر دیا۔ لہذا حکمت پروردگار میں ہے کہ اب انہیں پردے میں جانا چاہیے اور پردہ غیب میں چلا جانا چاہیے۔ ہدایتوں کا سلسلہ ویسے ہی رہے گا جیسے سورج ابر میں چھپ جاتا ہے تو اپنی ہدایت جاری رکھتا ہے، اپنی انرجی پہنچاتا رہتا ہے، ویسے ہی یہاں امام زمانہ سے متعلق میں کئی مجلسیں اب تک بیان کر چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں آپ لوگ کی خدمت میں، اور حضرت کا ایک خط بیان کرتا ہوں، اور اگر بڑا خط ہوتا ہے تو اس میں 2-3 مجلسیں لگ جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، بیان چھوٹے چھوٹے خطوط بیان کر رہے تھے، وہاں تشریف لائیں۔ تو امام زمانہ کے خطوط بیان کر رہے تھے، امام زمانہ نے خط بھیجے اور ہمارے لیے تو وہ بہت ہی معمولی سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر بڑے حقائق ہیں۔ مثال کے طور پر مولا کا بھی خط میں آپ کے خدمت میں کر رہا ہوں، ایک جگہ ایسی ہی مجلس تھی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ہی مجلس میں گفتگو ہوتی، عالم مولانا خطیب ذات بیان کرتے ہیں اور قصیدہ پڑھنے والے قصیدہ پڑھتے ہیں، مسیح پڑھتے ہیں، صاحب بیان نوحہ پڑھتے ہیں، یہی سب مجلس ختم ہوئی۔ مولا کا انہی مجلس میں شریک ہونے والوں میں سے ایک کے پاس امام زمانہ کا خط آتا ہے۔ اب اسی کے پاس کیوں آتا ہے یہ مسئلہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اسی کے پاس اس کے پاس خط آتا ہے کہ تم فلاں جگہ مجلس میں گئے، فلاں لوگ موجود تھے، فلاں ٹاپک کی بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ سارے بیان اور گفتگو جو وہاں پیش آئے تھے سب کے سب مولا نے بیان کیا۔ تو اب خط ہے مولا کا کہ کتب الی رجل ما جرى فی المجلس و شرح المجلس، ما جرى یعنی جو اس مجلس میں پیش آیا ساری باتیں امام نے اس کو بیان کر دی۔ ہاں تو اب امام نے اس میں یہ درس دیا، یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری مجلسیں، بس اتنا ہی خط ہے، یہ خط ختم ہو گیا، یعنی یہاں پہ خط ختم ہو گیا، یعنی مولا نے یہ بتایا کہ تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری مجلس ہو رہی ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یہاں پہ بس ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہیں، تمہاری مجلسیں ہماری نگاہوں کے ساتھ، تمہاری مجلسوں کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کون کون شریک ہوا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو جس کو یہ معلوم ہے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے، جس کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مجلس میں کیا بیان ہوا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ شریک ہونے والے نے خلوص سے شرکت کیا ہے یا نہیں، مجلس میں تبرک بانٹنے والے نے خلوص سے تبرک بانٹا ہے یا نہیں، مجلس کرانے والے نے ہمارے لیے خاص طور پر مجلس کی ہے یا نہیں، اور مجلس پڑھنے والے نے خاص طور پر خالصا للہ اللہ کے لیے پڑھی ہے یا نہیں، ان کو یہ تمام باتوں کا علم ہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے،
ہاں ایک صاحب آئے امام رضا علیہ السلام کے اعتراض کرنا شروع کر دیا، آتے ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا، تاکہ کیسے ہم آپ کو مولا مانتے ہیں، کس طرح سے ہم آپ کو مولا مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بارے میں تو بڑا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو جانشین نہیں بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں بنایا ہے، اختلاف چل رہا ہے، اور آپ کی امامت کے سلسلے میں ہم یقین نہیں رکھتے۔ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے، چونکہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ اٹھنے والے ایک گروہ ہے جس کا نام ہے واقفیہ، ایک مذہب ہے واقفیہ، جنہوں نے 6 امام تک مانا، پھر 7ویں کو مانا اور 7 پہ آ کے رک گئے، کچھ تو 6 پہ آ کے رک گئے، ٹھیک، ان میں سے جو ہیں آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہرا ہیں اور کیا اسماعیلی کو جاہی سب آپ کو جانتے ہیں، اسماعیلیہ لوگ ہیں جو یہ ہیں، اور ایک ہے جو 7ویں امام پہ آتے ہیں، ان کو واقفیہ کہا جاتا ہے، پھر وہ 8ویں امام کو نہیں مانتے۔ جب امام نے دیکھا کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں اور حتیٰ کہ اختلافات آپ کے دیگر اور عزیزوں رشتہ داروں میں یہ بات بڑھ رہی ہے، وہ بھی کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جانشین رسول نہیں ہیں، آپ امام موسیٰ کاظم کے نائب اور خلیفہ نہیں ہیں۔ تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا، سب کے سامنے فرمایا، اور اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا جو اعتراض کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص یہ بتا امام میں کیا علامت ہونی چاہیے، تیری نظر میں تو اپنے اعتبار سے امام کے بارے میں کیا علامت رکھتا ہے تیری نظر میں، کہ وہ اگر علامت پیش کر دی جائے تو تو سمجھ لے کہ یہ واقعی امام ہے۔ ما دلالت الامام، امامت کی پہچان تیری نظر میں کیا ہے، امامت کی نشانی تیری نظر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیے میری نظر میں جو امام کی پہچان ہے وہ چند پہچان ہے۔ ایک پہچان تو یہ ہے کہ این یعلم، اس کو تمام چیزوں کا علم ہو، اور وہ این یحیی الموت، وہ مردے کو جلا سکے، اور ہر گھر کی خبر رکھتا ہو، یخبر بما فی البیت، ہر گھر کی خبر رکھتا ہو۔ یہ 2-3 باتیں اس نے کہی، 3 باتیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا افعل ذلک، میں ایسا کرتا ہوں، میں تو ہر گھر کی خبر بھی رکھتا ہوں، اور میں مردے بھی جلاتا ہوں، اور ہر شے کو جانتا ہوں۔ اما عندک، جہاں تک یہ سوال ہے کہ میں ہر گھر کی خبر رکھتا ہوں، سنو تمہارے پاس تو سب سے پہلے تمہارے ہی بتا دوں۔ اما عندک فخمسۃ دنانیر، تمہارے پاس 5 دینار موجود ہیں، 5 دینار موجود، اور یہ امام نے جو فرمایا کہ 5 دینار موجود ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ صرف 5 دینار ہی کو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے کہ 5 دینار آئے کہاں سے، یہ بھی جانتے ہیں کہ طریقہ آنے کا کیا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ اور یہ سنو، تمہاری بیوی 1 سال پہلے مر گئی، ہاں قدمات منذ سنہ، 1 سال پہلے مر گئی، قد احییتها الساعہ، میں نے اسے ابھی زندہ کر دیا، جاؤ تمہارے گھر میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے امام کی نشانی، علامت۔ عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ تو یہ نہیں کہ اب
فکر نہ کریں، فکر کریں، سوال کریں، مولا سے پوچھیں. آج بھی یہ سلسلہ ہے. آج سلسلہ کیا؟ مولا نے جب نائب خاص کا ذریعہ رکھا تھا تو لوگ نائب خاص کے ذریعے پوچھتے تھے. آج نائب عام کا ذریعہ رکھا ہے، نائب عام کے ذریعے پوچھیں. امام کی نشانی وہ بتائیں گے، امام کے پورے طریقے کو وہ بتائیں گے، ان کی پوری زندگی کو وہ بتائیں گے. آپ توضیح المسائل کو مسئلوں کا مجموعہ نہ سمجھیں. ہر مسئلہ ایک حدیث ہے، ہر مسئلہ ایک کلام معصوم کی روشنی میں. ہاں تو مجلس کے بارے میں آپ نے پوری شرح بیان، اور بالخصوص ہم لوگوں کی مجلسوں میں برابر علماء بیان کرتے ہیں کہ ائمہ الطاہرین آتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، جناب ابوالفضل العباس کے بارے میں تب وہ بھی آتے ہیں، حتیٰ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اسی لیے جو مجلس کا اعزاز ہمارے یہاں ہے، جو شرف ہمارے یہاں ہے، وہ کسی اور کے یہاں نہیں. مجلس کا شرف ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر حسین مظلوم کے نام پہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں لوگ شریک ہو جائیں صدق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، قربۃ الی اللہ. مجلس عبادت ہے یا نہیں؟ مجلس عبادت ہے. نوحہ پڑھنا کیا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. یہ اشعار وغیرہ پڑھنا عبادت ہے، مرثیہ پڑھنا عبادت ہے، ماتم کرنا عبادت ہے، اور جتنے بھی کام امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہیں، ریلیٹڈ ہیں، وہ سب کے سب عبادت ہے. جب عبادت ہے تو قربۃ الی اللہ کی نیت چاہیے. ہاں کبھی آپ سے نہیں کہا جاتا کپڑا دھوئیے قربۃ الی اللہ کی نیت کیجیے، سبزی خریدیے تو قربۃ الی اللہ کی نیت کیجیے، قربۃ الی اللہ دے کے پیسہ دے کے سبزی اس سے لے لیجیے. تو نہیں ہے. جو عبادت ہے، عبادت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہاں نیت کی ضرورت ہے. تو عزیزو، جب مجلس میں آپ آتے ہیں اور نیت صحیح ہے، خالص ہے، روایت بتاتی ہے کہ اگر کوئی ایسی مجلس منعقد ہو جائے اور اس میں حسین مظلوم کا بیان ہو، ابھی میں مسائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں لیکن مجلس کی اہمیت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں اگر امام حسین کا تذکرہ ہو اور تذکرے میں اغرورقت عینا ہو، اس کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا جائے، ہر رمح اللہ علی النار، خدا اس آنکھ کو دوزخ پہ حرام کر دیتا ہے. وَإِذَا سَالَتْ عَلَىٰ خَدَّيْهِ، اور جب آنسو بہ کے آنکھوں سے نکل کے رخسارے پہ آ کے بہنے لگے، لَن يَرْحَقَهُ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کبھی اس انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن شرائط وہی ہے کہ خلوص کے ساتھ آنا ہے حسین مظلوم کے لیے. لَن يَرْحَقَهُ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ وَإِنَّ الدَّمْعَ، آنسو، إِنَّ قَطْرَةً مِّنَ الدُّمُوعِ، آنسو کا ایک قطرہ جو حسین مظلوم کے لیے خالصانہ طور پہ بہ جائے، آنکھوں سے نکل جائے، لَتُطْفِئُ بِحَارًا مِّن بِحَارِ النَّارِ، وہ دوزخ کے سمندروں کو بھی بجھا سکتا ہے آنکھ کا ایک. کل جزع والفزع مکروہ، ہر جگہ، ہر فریاد، ہر مقام مکروہ ہے، کوئی ثواب نہیں، مکروہ ہے. سوال بکا والجزع علی الحسین، سوائے حسین مظلوم کی مجلس میں گریہ و زاری، جزع و فریاد، فإن فیہ اجر، اس میں اجر ملتا ہے، اس میں انسان معجور ہوتا ہے، اجر ملتا ہے. کیا اجر ملتا ہے؟ لا یقوم من مجلسہ الا صار کیوم ولدتہ امہ،
وہ مجلس امام حسین میں جب خلوص کے ساتھ آئے گا، شریک ہوگا، مجلسوں کو سنے گا اور حسین پہ روئے گا، رونے کی کوشش کرے گا، جو بھی وہ دل نرم پڑ گیا، دل کے اندر رفت پیدا ہو گئی، تو بس اگر اس طرح سے ہوا تو اپنی جگہ سے اس مجلس میں نہیں کھڑا ہوگا الا وصارت یوم ولدت امہ، گویا ابھی ابھی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں سے پاک و پاک۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان بقیت علی الحسین حتی تسیل دموعک حتی تسیل دموعک علی خدیک، اگر تم حسین پر رو اور آنسو بہ کے رخسارے پر آ جائیں تو یاد رکھو تمہارے صغیر کبیر چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دیے جائیں، لیکن شرط ہے کہ مجلس شرائط کے ساتھ ہونا، بانی مجلس مقابلے میں مجلس میں رکھیں۔ ہاں کسی کو دکھائیں فلاں یہ تبرک بانٹا ہے، دیکھو میں کیسا بانٹتا ہوں تبرک، ہاں لوگ یاد رکھیں گے ایسا تبرک بانٹیں گے، ہاں اور یہ وہ سب کچھ۔ حسین مظلوم کے لیے کچھ کرنا ہو تو وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، وہاں کیفیت دیکھی جاتی، ہاں عمل کی مقدار نہیں، عمل کی کیفیت چاہیے۔ ابن شبیب سے فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء، دیکھیے جملے کا ترجمہ سنیے، ان کنت باقیا لشیء، اگر تم کسی چیز کے لیے رونا چاہو، عجب جملہ ہے، کسی چیز کے لیے رونا چاہو، دیکھیے کسی چیز کے لیے رونے کا کیا ثواب ہے؟ ثواب تو امام حسین پہ رونے کا ہے۔ اگر تم کسی چیز کے لیے رونا چاہو یعنی تکلیف ہو گئی، لوگوں نے اذیت پہنچائی، معاشرے میں اذیت ہوئی، پڑوسیوں نے اذیت کی، دنیا کی کوئی نعمت چھین گئی، یا مثلاً چوری ہو گئی، کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو کہ بڑا حادثہ ہو گیا، رونے کا دل چاہ رہا ہو، تو اس رونے کو، اس گریے کو بدل دو ایک ایسے گریے میں جس کی ویلو ہو، یعنی ایک بے ویلو گریے کو ویلودار بنا دو، ایک بے قیمت گریے کو باقیمت گریہ بنا دو۔ کیا کرو؟ فبکی علی الحسین، کسی چیز پہ رونے کا موڈ ہو رہا ہے، زیادہ مشکلات میں گر گیا ہے، طبیعت اس کی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اب نفرت کرنے لگا، لوگوں سے رو رہا ہے گوشے میں، کہاں بس ایسا کبھی ہو کہ یہ تمہارا رونا سب بیکار ہو جائے گا، اسی کو بہترین ارزش والے گریے میں بدل دو، حسین کو یاد کرو اس ٹائم، فبکی علی الحسین، حسین کو یاد کرو، فإنہ ذکر کما یذکر۔ تو عزیزو یہ ہے مجلس، ہم پوری بات، پورا زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ ہماری مجلسیں امام زمانہ کی نظارت میں ہے۔ ہاں رحم اللہ عمران قد احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس انسان پر جو مجلس منعقد کر کے ہماری باتیں بیان کرے، ہماری باتوں کو حیات دیتا ہے، زندہ، ان کی باتوں میں تو پہلے سے حیات ہے، بات ہی نورانی ہے، کیا ہم حیات دیں گے؟ مقصد یہ ہے کہ ہماری نورانی باتوں کو بیان کرو تو اس کی حیات یہ کہ یہ پھیلے گی، یہ جائے گی، منتشر ہوگی، جب 10 لوگوں کے سامنے بیان ہوگی ہماری باتیں تو یہ 10 افراد اور لوگوں کو بتائیں گے، یہ آگے تک جائے گی، مگر کوشش کرو ہماری بات بیان کرنے کی، اپنی بات نہ بیان کرنا، ہاں اخبار اور پیپر اور نیوز پیپر سے لے کے نہ بیان کرنا، ہماری باتیں بیان کرو۔ رحم اللہ عمران قد احیا امرنا، خدا رحمت نازل کر اس انسان پر جو ہماری باتیں بیان کرتا ہے۔ قیل کیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، کسی نے عرض کیا فرزند رسول، آپ کی بات کو حیات دی جاتی ہے، آپ کی بات زندہ رکھی جاتی ہے، آپ کی بات جو بیان کرے زندہ رکھے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، آپ کی بات اس طرح سے اس کو حیات دی جا سکتی ہے، کیسے اس کو پھیلایا جا سکتا ہے؟ کیا فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس،
فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، فرمایا آؤ ہماری ڈیوڑی پر، ہمارا علم ہم سے لو. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، ہمارا علم لینے والا ہم سے لے لیا، پھر جائے لوگوں کو بھی بتائے. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، اگر بشریت کو، اگر انسانوں کو ہمارے کلام کا علم ہو جائے، ہمارے کلام کی خوبیاں پتہ چل جائیں، ہمارے کلام کی نورانیت انہیں پتہ چل جائے، لَاتَّبَعُونَا، وہ ضرور ہماری پیروی کریں گے. مگر افسوس کہ ہمارے کلام کو لوگوں تک، عام لوگوں تک نہیں لایا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ امام زمانہ کے چھوٹے خط کی ایک چھوٹی سی مختصر سی تشریح. مولا کا یہ خط، اور اس میں بھی ایک جملے کا خط. اسحاق ابن محمد نے امام زمانہ کے خاص نائب ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن عثمان. ان سے کہتے ہیں کہ اے محمد ابن عثمان، آپ کے امام کے خاص نائب ہیں، ہم نے کچھ سوالات اکٹھا کیے. وہ سوالات بہت مشکل ہیں، یعنی ان کے جوابات سخت ہیں، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں خط لکھ دوں اور آپ میرا خط امام تک پہنچائیں. پھر امام جو جواب دیں گے ان کو بتا دیا جائے گا، اس پہ میں بھی عمل کروں گا. دیا. محمد ابن عثمان نے وہ خط لیا اور امام زمانہ تک پہنچایا. امام زمانہ کا جواب آیا تو جواب میں ایک صرف چھوٹی سی بات فرمایا کہ یہ محمد ابن عثمان اور ان کے والد عثمان ابن سعید، یہ دونوں فَإِنَّهُ، یہ محمد ابن عثمان ثقتی وَكِتَابُهُ کتابی، یہ محمد ابن عثمان جو میرے خاص نائب ہیں، یہ میرے قابل اعتماد انسانوں میں سے ہیں، معتمد ہیں، اور ان کا خط میرا خط ہے، ان کی تحریر میری تحریر ہے. یعنی امام نے یہ فرمایا کہ ہمیشہ یہ کوشش نہ کرو کہ وقت کے امام تک اپنا خط پہنچاؤ. میں نے جو نائب معین کیا ہے ان تک اپنا خط اگر تم نے پہنچا دیا تو وہ میرے موثق ہیں، اور جو وہ جواب دیں گے گویا میں نے جواب دیا. اسی سے آپ عظمت سمجھے فقہائے کرام کتنی عظمت ہے. امام کے نائب ہیں، جو انہوں نے بیان کر دیا یہ سمجھ لے کہ امام نے بیان کر دیا. جو انہوں نے تحریر کر کے آپ کو جواب دیا ہے، آپ نے استفتاء کیا، فتویٰ مانگا، انہوں نے فتویٰ آپ کو لکھ کے دیا، بھیجا. تو گویا اس طرح سے امام فرماتے ہیں کہ ان کی تحریر میری تحریر. ایک صلوات پڑھیں محمد. اس کے بعد ایک خط اور تھا حضرت کا، آج عرض کرنا چاہ رہے تھے، بڑا خط ہے اور چاہ رہے تھے کہ ابتدائی اس کا کھاتا بھی کرے، لیکن یہی کہ ہم اس کو تمام کر رہے ہیں. وقت کے امام سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، قلبی رابطہ، دل سے رابطہ، اور وہ اس رابطے کے لیے آپ کو صرف اور صرف شریعت اور دین پہ عمل کرنا. اگر خلوص نیت کے ساتھ عمل ہو، امام زمانہ سے متوسل ہو، تو حضرت مشکلات کو دور کریں. ان مجالس کو بہت غنیمت سمجھیں. جب بھی مجلسیں منعقد کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ خلوص نیت کے ساتھ، کیونکہ یہ عبادت ہے. جس طرح سے آپ نماز دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ سکتے، ویسے ہی آپ مجلس دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتے. جیسے نماز قربت اللہ واجب ہے اور بغیر قربت اللہ کی آپ کی نماز نہیں ہے، ویسے ہی ہے. اللہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فعلا مثل الحسین فلیبکر الباکون، حسین جیسی ہستیوں کے جو رو سکتے ہیں ان کو رونا چاہیے.
جو رو سکتے ہیں روئیں، کچھ ایسے ہیں تو رو نہیں سکتے ہیں مگر دل پر چوٹ پڑتی ہے، مولا کا تذکرہ ہوتا ہے، دل پہ چوٹ پڑتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. وہ اس طرح سے اپنی نذران عقیدت کو امام حسین کی خدمت میں پیش کریں اور وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں. ہاں عزیزو، ذرا ان ایام پہ نظر ڈالیے کہ اہل بیت دیار بدیار پھرائے دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں، اور ادھر شہادت واقع ہوتی ہے، ادھر حسین مظلوم کے سر و تن میں جدائی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ دشمن رسیاں لے کر آ جاتے ہیں، اور ایک رسی ہے کہ جس رسی میں سب کو باندھ دیا جاتا ہے. ہاں عزیزو، جب سب کے بازو ایک رسی میں باندھ دیے گئے، سب کے بازو ایک رسی باندھ دیے گئے، تو کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے. عزیزو، جب کوئی چل نہیں پاتا تھا تو یہ مجبور کیا کرتے تھے؟ عزیزو کیا کرتے تھے؟ کوڑا لیتے تھے، کوڑے سے پیٹھ پہ مارتے تھے، اور اس کے بعد کبھی کبھی جب مار کے تھک جاتے تھے تو نیزہ نکالتے تھے، نیزے سے مارتے تھے، کچھ زخمی ہو جاتی تھی. خادادارو، ارے اس عالم میں حسین کی ایک بچی وہ چھوٹ جاتی ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہے، بابا شبر نے مجھے تماچے مارے ہیں، بابا کہاں ہیں آپ؟ بابا میرے کان سے گوشوارے چھین لیے، کان سے خون بہ رہا ہے، بابا کسر و راسی میرے سر کو بھی نیزے سے مار کے میرے سر کو شناختہ کر دیا ہے، خون بہ رہا ہے. خادادارو، یہ بچی میدان کربلا میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کہاں بھاگ جائیں، کدھر فرار ہو جائیں. خادادارو، ایک مرتبہ اپنے باپ کی آواز کو سنتی ہے، الیہ تکینا آؤ، میرے پاس آؤ. ارے پتہ اپنے بابا کے پاس پہنچتی ہے، بابا کے جسم سے لپٹ جاتی ہے، بابا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. عجب نہیں عزیزو، ایک آواز آئے، اے سکینہ، ارے جس نے تمہارے کان کے گندے چینے ہیں، جو اشتیاء جنہوں نے تمہیں تماچے مارے ہیں، جنہوں نے تمہارے دامن میں آگ لگائی ہے، وہ اشتیاء اس طرف آ رہے ہیں. عزیزو، ایسا ہی ہوا، ایک آواز کان میں آئی کہ شمر آ رہا ہے. ارے ایک بچی کو گندے چھیننے والے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف شمر سے ہوئی. نہ معلوم شمر سے کیا تکلیف ہوئی تھی، جیسی شمر کا نام سنا فوراً جنازے کو چھوڑ دیا، باپ کی لاش کو چھوڑ دیا، کنارے ہٹ گئی، ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے شیب، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، سب کو قتل کر دیا، میرے بابا کو بھی قتل کر دیا، سب کو اسیر کر لیا، سب کو تازیانے سے مار کے لے جا رہا ہے، مجھے رہنے دے، مجھے چھوڑ دے. ایک مرتبہ شبر کہتا ہے کہ اے سکینہ، تم یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتے ہیں، شیب، ارے تو نہیں دیکھتا میرا بابا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا، تو نہیں دیکھ رہا کہ اس گرم ریت پہ، اس جلتی ہوئی زمین پہ میرا بابا پڑا ہوا ہے، تو نہیں دیکھتا میرے بابا کی جسم سے لباس بھی چھین لیے گئے. دیکھو، تم سب کو لے کے جاؤ، جب سارا قافلہ چلا جائے گا تو میں فرات پہ جاؤں گی، فرات سے پانی لاؤں گی اور ٹکی ہوئی گردن پہ اپنے بابا کے بہا دوں گی پانی کو. میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا ہے. اے شیب، جب یہ قافلہ چلا جائے گا
تو میں درختوں سے پتے توڑ کے لاؤں گی اور پتے سے اپنے بابا کے جسم کو چھپاؤں گی. اے شیو میں اپنے بابا کو نہیں چھوڑوں گی, سب کو لے جا, مجھے چھوڑ دے, میں بابا کے پاس رہوں گی. کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا, آواز دے کے کہوں گی اے مسلمانوں, ایک مسافر دنیا سے چلا گیا ہے, آؤ اسے غسل و کفن دیتے جاؤ, آؤ جنازے کی نماز پڑھتے.